بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کفران العشیر و کفر دون کفر۔ باب ہے خامد کا ناشکری کرنا اور کفر جو دوسرے کفر سے کچھ کم ہو۔ وفیہ عن نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جسے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب ذکر کیا کفران العشیر، خامندوں کی ناشکری کرنا کفر ہے، اور وہ کفر جو دوسرے کفر سے نسبتاً کچھ کم کفر ہو۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ ایمان کن چیزوں سے بنتا ہے اور کون سی چیزیں ایمان ہیں۔ امام بخاری اب ذکر کرنے لگے ہیں کہ ایمان کی ضد کیا ہے، یعنی ایمان کی ضد ہمیشہ کفر ہوتی ہے، اور کفر کسے کہا جاتا ہے اور کن چیزوں سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ شریعت جہاں کفر کا لفظ استعمال کرتی ہے وہاں سے مراد وہ کافر ہمیشہ نہیں ہوتا جسے کافر سمجھ لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ امام بخاری نے باب ذکر کیا کہ خامندوں کا جو کفر ہے اور خامند کی جو نافرمانی ہے یہ بھی کفر ہے۔ اب آیا کوئی عورت اگر اپنے خامند کی نافرمانی کرتی ہے تو وہ کیا کافر ہو جاتی ہے یا کافر نہیں ہوتی؟ علماء ذکر کرتے ہیں کہ کفر کے 4 معانی ہوتے ہیں، 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ جہاں شریعت کسی کو کافر کہتی ہے وہاں اس کے 4 مطلب ہوتے ہیں۔ ایک کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کر دینا، بالکل اللہ رب العالمین کا جن لوگوں نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ اللہ رب العالمین موجود ہی نہیں ہے یا اللہ ہے ہی نہیں ہے، کلیتاً انکار کر دیا، یہ ایک کفر کا مطلب ہوتا ہے۔ ایک کفر کا مطلب ہوتا ہے کفر جحود، کہ آدمی اپنے دل سے تو اللہ رب العالمین کو مانتا ہے لیکن اپنی زبان سے قول اقرار نہیں کرتا، دلی طور پہ تسلیم کرتا ہے کہ واقعتاً اللہ رب العالمین ہے، اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، پیدا کرنے والا بھی ہے، لیکن اپنی زبان سے اس چیز کا کھل کے اظہار نہیں کرتا۔ مشرکین مکہ میں زیادہ تر لوگ ایسے ہی تھے کہ وہ اللہ رب العالمین کو دلی طور پہ تسلیم کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس موضوع کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کرو نا آسمان اور زمین کا خالق کون ہے، تو یہ کافر کہیں گے کہ وہ ضرور بے ضرور اللہ رب العالمین ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ آسمان سے بارش کون اتارتا ہے، تو یہ کافر آپ کو کہیں گے کہ وہ اللہ اتارتا ہے، کیونکہ وہ دلی طور پہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ اللہ موجود ہے۔ اور جب ان کی کشتی کسی سمندر کی موجوں کے سپرد ہو جایا کرتی تھی تو وہاں بھی وہ خالصتاً اللہ کو پکارتے تھے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دلی طور پہ اللہ رب العالمین کو تسلیم کرتے تھے۔ ایک کفر ہوتا ہے کفر عناد، کہ ایک بندہ دل سے بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے اور زبان سے بھی تسلیم کرتا ہے کہ اللہ موجود ہے، لیکن اللہ کی بات نہیں مانتا وہ، یعنی یہ کہتا ہے کہ واقعتاً اللہ ہے اور زبان سے بھی مانتا ہے، دل سے بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے، لیکن اللہ کی باتیں نہیں مانتا، احکامات کو تسلیم نہیں کرتا، اللہ کی شریعت کو تسلیم نہیں کرتا، تو یہ ہوتا ہے کفر عناد، کہ ایک بندہ اس کا زبان سے بھی تسلیم کر رہا ہے، اپنے دل سے بھی اس کو تسلیم کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے،
یہ کفر کی تیسری قسم ہوتی ہے۔ ایک کفر وہ ہوتا ہے کہ انسان اس میں نفاق ہوتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے اللہ کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اس کو شک ہے، یا یہ کہ زبان سے تو کہتا ہے کہ اللہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے دلی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ موجود نہیں ہے، میں نہیں اللہ کو مانتا۔ چونکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے تو رسماً اللہ کو تسلیم کرتا ہے۔ ہمارے بہت سے جو یہ لوگ جو ملحد ہوتے ہیں یا اس کے قریب ہوتے ہیں، ان کا بھی اللہ رب العالمین کے بارے میں یہی ایک نظریہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین موجود نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے کفر نفاق۔ تو ہر جگہ پہ جہاں کفر کا لفظ آئے گا یہ سمجھ لینا کہ یہاں سے وہ کافر مراد ہے جس کو اللہ نے جہنمی بنا دیا ہے اور اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھنا ہے، اور وہ کافر مراد ہے جس کے خلاف ہم تیر تلوار اٹھا سکتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں اسی بات کا تذکرہ ہے، اور امام بخاری نے جو باب ذکر کیا اور اس میں روایت ذکر کی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ روایت ذکر کی تھی، لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ اگر میں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ وجہ یہ ہے کہ خامند کا اللہ رب العالمین کے بعد ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور عورتیں جو ہیں وہ زیادہ تر ان میں نافرمانی ہوتی ہے، اپنے خامدوں کے ساتھ ناشکری ہوتی ہے، اور ناشکری کفر ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ عورتوں سے عورتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ صدقہ زیادہ سے زیادہ کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ آپ کی کثرت دیکھی ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم ایک تو بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو اور اپنے خامدوں کے ساتھ کفر کرتی ہو اور اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہو۔ تو یہاں جو کفر ہے یہ وہ کفر نہیں ہے جس سے آدمی اپنی بیوی کو کافر تسلیم کر لے، کیونکہ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ کفر کرتی ہیں، تو کفر کا مطلب کافر ہے، لہذا میرا اس کے ساتھ تعلق بھی ختم ہو گیا اور اس کا میرے ساتھ رشتہ ناتا ختم ہو گیا کیونکہ یہ کافر ہو چکی ہے۔ یہاں کافر سے مراد ناشکری کرنا ہے۔ البتہ ایک آدمی، جیسے ایمان کے مختلف درجے ہوتے ہیں نا، ایمان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایسے ہی کفر کے بھی کئی سارے راستے ہیں۔ جیسے ایک چھوٹا ایمان ہوتا ہے، ایک عمل اس سے بڑا ایمان ہوتا ہے، ایک عمل اس سے بڑا ایمان ہوتا ہے، ایسے ہی کفر میں ایک چھوٹا کفر ہوتا ہے، ایک اس سے بڑا کفر ہوتا ہے، ایک اس سے بھی بڑا کفر ہوتا ہے، اور ایک سب سے بڑا کفر ہوتا ہے کہ ایک اللہ رب العالمین کا کوئی شخص کلیتاً انکار کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کفر میں اس حد کو کراس کر لیا ہے جس سے انسان مسلمانوں کی لسٹ سے، دائرہ اسلام سے انسان ہمیشہ کے لیے خارج ہو جاتا ہے۔ تو امام بخاری نے جو باب ذکر کیا، سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ کفر نہیں ہوتا جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو بھی اللہ رب العالمین کے نازل کردہ جو احکامات ہیں ان کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، یہ لوگ کافر ہیں۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ جو بندہ بھی اللہ کے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ کرے گا وہ کافر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو تکفیر کے حامل لوگ ہیں، جو بات بات پہ کسی کو کافر بنا دیتے ہیں، لوگوں نے کہا کہ اگر عدالتوں میں اللہ کے قانون کے مقابلے میں کوئی ایسا قانون بنا لیا جائے جو قرآن اور حدیث نہیں ہے، اور کسی ملک کا جج اور قاضی اللہ کے قانون کو چھوڑ کے کسی اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں نے مسلم حکمرانوں میں اور مسلمانوں کی
عدالتوں میں جو قاضی اور جو جج موجود ہیں ان کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیے اور کہا کہ یہ کافر ہو چکے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو بھی اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہاں کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہے کہ آپ کسی کو خارج عن الملہ بنا دیں، دین اسلام سے نکال دیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ کوئی آدمی اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں اپنا کوئی فیصلہ کر دیتا ہے، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خلود فی النار ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ ہاں اس نے غلطی کی ہے، اور جو کفر ہے ان میں سے ایک صورت کو اس نے اختیار کر لیا ہے، البتہ وہ کافر نہیں ہو چکا۔ یہ نہیں کہ ہم اس کو کافر سمجھ لیں اور اس کو پھر قتل کرنا شروع کر دیں اور اس کو مرتد تسلیم کر دیں۔ ہاں اس سے غلطی ہوئی، لیکن یہ غلطی ایسی غلطی نہیں ہے کہ جو اسے اسلام سے ہمیشہ کے لیے نکال دے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا وہ آدمی حقدار بن جائے۔ امام بخاری اس کے بعد ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اریت النار فاذا اکثر اہلها النساء یکفرن، مجھے آگ دکھائی گئی، مطلب میں نے جہنم کو دیکھا اور میں نے اس میں سب سے زیادہ عورتیں دیکھی۔ یکفرن کیونکہ وہ کفر کرتی ہیں، قیل یکفرن باللہ، کہا گیا اللہ کے رسول یہ بتائیے کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ قال آپ نے فرمایا یکفرن العشیر، وہ خامند کا کفر کرتی ہیں، ویکفرن الاحسان، اور احسان کا کفر کرتی ہیں۔ لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر تو ان میں سے کسی سے زمانہ بھر احسان کر لے، ثم رأت منک شیئا، پھر وہ تجھ سے کسی چیز کو دیکھ لے، یعنی زمانہ بھر آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں اور ہلکی سی آپ سے غلطی ہو جائے، قالت وہ کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تجھ سے کبھی کوئی خیر دیکھی ہی نہیں۔ تو ایک لمبی روایت ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس کو بڑے اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو یہ روایت ہے کہ خاوندوں کی ناشکری کفر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ کے ساتھ کفر نہیں ہے بلکہ اپنے خاوندوں کے ساتھ ناشکری کی صورت میں کفر ہے، اور عورت کی طبیعت کچھ ایسی ہی ہے کہ اس میں عموماً چونکہ وہ ناقصات عقل میں شامل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی جو عقل ہوتی ہے نا وہ ناقص ہوتی ہے، اور عورت جو ہے وہ فطری طور پہ اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا ہی کمزور کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کے اوپر نگران بنایا ہے۔ جس گھر میں مرد ہی نگران ہوتا ہے وہاں معاملات اچھے ہوتے ہیں، اور جہاں عورت کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں کبھی بھی معاملات بہتر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ نے وہ خوبی جو ایک مرد کے اندر قوامیت کی رکھی ہے وہ کبھی عورت کے اندر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی طبیعت میں چڑچڑا پن ہو سکتا ہے، وہ آئے روز اس نے بیماریوں کو دیکھنا ہوتا ہے، کچھ اس کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، تو کئی ساری ایسی صورتیں ہیں، کبھی وہ مرضعہ ہوتی ہے، کبھی وہ حاملہ ہوتی ہے، کبھی وہ استحاضے میں ہوتی ہے، کبھی وہ حیض کی حالت میں ہوتی ہے، تو یہ اس کی طبیعتوں کا اتنا جو تبدیلی ہے اور اس میں بہت سی اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کی جو عقل ہوتی ہے وہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ جلد باز بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو طلاق دینے کا اختیار ہے یہ بھی مرد کو رکھا ہے۔ اگر یہ اختیار دینے کا معاملہ، طلاق دینے کا جو اختیار ہے یہ کسی عورت کے پاس ہوتا تو مجھے نہیں لگتا کہ لوگ جو آپس میں رہ لیتے ہیں یہ رہنا بھی کبھی آسان ہو چکا ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے عورت کو مرد کے ہمیشہ تابع رکھا ہے، اور عورت کو ہمیشہ اس کے تابع ہی رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے بھی حقوق ہیں، اور اللہ کے بعد جو سب سے بڑا حق ہوتا ہے وہ ایک خاوند کا ہوتا ہے عورت کے لیے، یا تو اللہ کو سجدہ کرنا ہے، اگر مخلوق میں سجدہ کسی کے لیے ہوتا تو عورت اپنے خاوند کو سجدہ کرتی۔ تو یہ خاوند کا ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، عورتوں کو اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ میں مقام اور مرتبے میں اپنے خاوند سے بڑی ہوں،
یا میں زیادہ پیسے کماتی ہوں، یا میری تعلیم زیادہ ہے، میں زیادہ پڑھی لکھی ہوں، میں بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میں زیادہ خوبصورت ہوں، تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیشہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ میرا جو مقام ہے نا وہ اس سے زیادہ اوپر ہے۔ آپ دنیا کی سب سے مالدار عورت بن جائیں، اور آپ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت بن جائیں، اور آپ دنیا کی سب سے پڑھی لکھی عورت بن جائیں، اگر آپ کا خاوند موجود ہے تو آپ کبھی بھی مقام اور مرتبے میں اس سے اوپر نہیں ہو سکتی۔ ذہنی طور پہ اس بات کو تسلیم کر لیجئے کہ اللہ نے مجھے بنایا ہی چھوٹا ہے، اور میرے خاوند کو اللہ رب العالمین نے میرا سرتاج بنایا ہے، اور میں نے ساری زندگی اس کی خدمت بھی کرنی ہے، معروف میں اس کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ پھر اللہ جو اس کے ذریعے مجھے دیتا ہے وہ میرا نصیب ہے۔ ممکن ہے ماں باپ کے گھر میں مجھے بہت کچھ ملتا ہو، اور خاوند کے گھر میں وہ چیزیں مجھے نہ ملتی ہوں جو مجھے کبھی ملا کرتی تھی، تو یہیں میں تو اللہ رب العالمین آپ کا صبر دیکھنا چاہتا ہے، اور دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کے دل میں آپ کے خاوند کی کتنے کو محبت ہے۔ اور اللہ نہ کرے کبھی کسی کا خاوند کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے تو یہ عورت ہی ہوتی ہے جو سب سے پہلے اس کو ورغلاتی ہے، اور سب سے پہلے لان تان کرتی ہے، اور ساری زندگی آدمی اس کی خدمت کرتا ہے، اور بڑھاپے میں جا کر کے بہت سی عورتیں انہیں شکوے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، اپنے گھر کے جو مسائل ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں، تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں جو ہے نا یہ بالکل صحیح ہیں کہ عورت ساری زندگی آپ اس کے اوپر احسان کرتے رہیں، ایک خامی ہو جائے، ایک غلطی ہو جائے تو عورت اس بات کو کہہ دینے میں کبھی اسے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کہہ دیتی ہے کہ میں نے زمانے بھر میں نے کبھی تم میں کوئی خیر نہیں دیکھی۔ اچھی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو اپنے خاوند کا اچھا خیال رکھنے والی ہوتی ہیں، مشکلات میں ساتھ دینے والی ہوتی ہیں، اور ہمیشہ شکر گزاری میں رہنے والی ہوتی ہیں، لیکن یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زیادہ عورتوں کو تذکرہ کیا ہے کہ زیادہ تر عورتوں کی صورت ایسی ہی ہے۔ تو امام بخاری نے جس بات کو ثابت کیا کہ کوئی آدمی، کوئی عورت اپنے خاوند کے ناشکری کی صورت میں کفر کرتی ہے تو وہ کافر نہیں ہو جاتی، البتہ ایک خصلت اس میں پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے بعد جو ایک بڑا مقام ہے وہ خاوند کا ہے، تو خاوند کا جو کفر ہے وہ اللہ کا کفر تو نہیں، البتہ کسی حد تک اس عورت میں ایک کفر کی صورت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔